اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام حالات میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خیالات کو، اپنے اعمال کو مذہب کے رنگ میں رنگ سکیں، اور اس طرح سے ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارے اعمال مذہب کے رنگ میں رنگتے جائیں اور ہماری دنیا مذہب کی ایک مجسم تصویر بن جائے کہ جس سے ہم سارے اس خدا کے پیروکار بن کر انسانیت کے لیے امن کے پیامبر بن جائیں۔ اسی طرح سے آج کی اس ویڈیو میں چند ایک باتیں غور طلب کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں ایک نیا زاویہ نظر اور ایک نئی سوچ دینے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس تم ہو ایک ٹائٹل ہی نہیں ہے، ایک عنوان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک نظریہ اور ایک فینومینا موجود ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اس کی بہت سی تہیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جن کی تہوں میں سے زندگی کے خوبصورت رنگ جو ہیں وہ ہمیں ملتے چلے جائیں گے۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس تم ہو، وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس کے لیے میں یہ جملے استعمال کرتا ہوں، میرے پاس تم ہو، دیکھیے ہم اس شخصیت کو دنیا کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم انسانوں میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں دوسروں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ میں اپنے کاموں کے ذریعے سے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں اور کئیوں کے کاموں کے ذریعے سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی ضروریات کے اس تبادلے میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہمیں بڑے کٹھن مراحل سے گزارتی، بہت ٹف ٹائم دیتی، اور جب کبھی ہمیں ٹف ٹائم ملے تمام سے، اور وہ شخصیت کہ جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، ہمیں اس کا آسرا ہوتا ہے، ہمیں اس کا سہارا ہوتا ہے، اور پھر ہم سب کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے جب تک میرے پاس تم ہو۔ ایسی شخصیت، ایسی ہستی، وہ ایسے کمالات کی مالک ہوتی کہ وہ میری تمام ضروریات پوری کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ نظریہ، یہ خیال سب سے بہتر طریقے سے اگر ہم کسی کے لیے پیش کر سکتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکوں سب کے مقابل کھڑا کر کے کہ میرے پاس تم ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ایسا کوئی دوسرا ہو تو سکتا ہے کہ میں جسے کہہ سکوں کہ میرے پاس تم ہو اور باقیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کوئی وقت آ سکتا ہے کہ وہ بھی دغا دے سکتا ہے، اس سے بھی دھوکہ مل سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہمیں دھوکے کی کوئی امید نہیں، جن سے دھوکہ مل ہی نہیں سکتا۔ ادھر سے ملے گا تو فائدہ ہی ملے گا، نفع ہی ملے گا۔ آئیے ہم چند ایک ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ ہی ان کے پاس ہے۔ انہوں نے اہمیت اللہ کو دی، انہوں نے اہمیت رسول کو دی، لہذا ان کی زندگی گلزار بن گئی اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئی۔ اور آج ہم انہیں اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ ہی تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ مومن پر جب یہ وقت آ جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے، کہ وہ یہ کہنے میں کامیاب ہو جائے کہ میرے پاس تو صرف اللہ ہے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے
وہ ایک درست راستے اور ایک ایسی نہج پر چل پڑتی ہے کہ جہاں وہ کامیابیاں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے بزرگوں نے ایسی مثالیں قائم کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی کہ جو رہتی دنیا تک ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیں بہرحال اس دنیا کو ٹھکرانا ہوگا اور ہمیں یہ کہنا ہوگا خدا کو کہ میرے پاس تم ہو۔ اور یہ جب ہم کہنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر موت ایک اٹل حقیقت کی طرح ہمارے سامنے بھی آ جائے گی، تو اس سے ہمیں خوف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا خوف؟ اس لیے نہیں خوف ہوگا کیونکہ اس موت کا خالق اور میرا خالق ایک ہے، اور وہ مجھے اس موت کے سامنے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ آپ بزرگوں کے تقوی کا اندازہ تو کیجئے، آپ بزرگوں کے خیالات کا اندازہ تو کیجئے کہ حضرت ثعلبہ حضور کے صحابی ہیں، اور ایک دفعہ مدینے کی گلی سے جاتے ہوئے ایک گھر کے اندر نظر پڑ جاتی، اور اس گھر کے اندر خواتین پر نظر پڑنے کے بعد اس قدر پریشان ہوں کہ مجھ سے ایک غیر شرعی فعل سرزد ہو گیا، میں اپنی نظر کی حفاظت نہ کر سکا، اور پھر اس بات کو اتنا دل پہ لیا کہ جناب روتے ہوئے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور کئی روز پہاڑوں میں گزار دی، اور دن رات رو رہے ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے آج یہ بات سوچ کر اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ نظر کی یہ حفاظت ہمارے پاس سرے سے رہی ہی نہیں۔ اگر عورت نے اپنا پردہ جو ہے اس کا دھیان نہیں کیا نا، تو پردہ مرد نے بھی اس کا اپنے پردے کا دھیان نہیں کیا، اس کے اندر بھی بد نظری آئی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے حضرت ثعلبہ وہاں روتے ہیں، دن رات اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حضور پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ حضور صحابہ کو بھیجتے ہیں اور انہیں بلواتے ہیں اور انہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ طویل واقعہ ہے، میں ویڈیو کی اختصار کی وجہ سے یہاں بہت تفصیل سے نہیں بیان کر رہا، صرف اپنے مطلب کی بات کو بیچ میں سے چن رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے ہیں کہ اللہ نے وحی نازل کر دی کہ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت جب وہ بندہ خدا پہاڑوں میں اکیلا تنہا رو رہا تھا، اس وقت اس کے پاس صرف اور صرف تھا تو خدا تھا، اور کون تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ عملی طور پر اگر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میرے پاس صرف تم ہو، یہ بات اللہ اور اس کے رسول پر صادر کر کے ہم اس کو عملی طور پر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں، ہماری محفلیں بھی پاک ہو جائیں، ہم جلوت اور خلوت میں جو ہے ہر جگہ پر سرخرو ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آگے آئیے صحابہ کرام کا طرز عمل تو دیکھیے، خلفائے راشدین کا طرز عمل تو دیکھیے کہ میرے پاس تم ہو کی مجسم تصویر ہے وہ لوگ، اور وہ رسول خدا کو اپنا محبوب بنا کر اپنے دلوں میں بٹھا کر اللہ کی اطاعت گزاری میں اتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جب حکم ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا تو پھر وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا مال سمیٹ کر خدمت میں پیش کر دیتے۔ تو حضور پوچھتے ہیں کہ اپنے لیے کیا رکھا؟ کہا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے عمل سے ثابت نہیں کیا کہ میرے پاس صرف تم ہو؟ ہم مسلمان کی طرف بھٹک رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے اندر سے یہ آواز کیوں نہیں آتی کہ میرے ارد گرد میں میرا خدا صرف میرا خدا کیوں نہیں ہے؟ میں دنیا داری میں اس قدر کیوں کھو گیا ہوں؟ یا تو میرے پاس کوئی موت کا علاج ہے؟ میرے پاس موت کا علاج بھی نہیں ہے۔ دنیا میں سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ جناب وہ موت کا علاج دریافت کر لیتی ہے، اور نہ کر پائے گی۔ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے بہرحال جواب دے ہونا ہے۔ تو پھر میرے پاس
جس کو ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ سب کچھ ہے. میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، بڑی کمال کی بات لکھی ہوئی تھی کہ ہمیں حج کی استطاعت نہیں ہوتی، ہم حج کرنا چاہتے ہیں. مجھے نماز کی استطاعت ہوتی ہے، میں نماز پڑھتا نہیں. یہ کیسی عجیب بات. تو مجھے جن ہستیوں نے دعوت دے رکھی ہے کہ دل میں بساؤ، ہم آئیں گے، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھو تو وہ کتنے قدم آپ کی طرف آتا ہے. تو پھر میں ایسا کیوں نہیں کر. ہاں میں انسان، بھٹکنا بھی میں نے، فرشتہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ میری باتیں، یہ بڑے بزرگوں کی باتیں، یہ قرآن سے اخذ کی ہوئی ان بزرگوں کی باتیں ہمیں اس طرف دعوت ضرور دے دیتی ہیں، ہمیں اپنے اندر سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہیں، اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دیتی ہیں کہ بھائی میں جسے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تم ہو، پتہ نہیں اس کو میں نے یہ کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا، شاید اسے کئیوں کی ضرورت ہوگی. ہمارے سامنے تو نمونہ صرف دو چیزیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں گے، اور جب ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جائیں گی. اس لیے آج کے اس دور کے اندر مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے دنیا داری بھی کرنی ہے، دینداری بھی کرنی ہے، اور اس دونوں چیزوں کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کے نمونے پر جب میں چلتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے دین و دنیا دونوں کو نبھا کے دکھایا، اور پھر یہ بھی ثابت کر کے دکھایا کہ صرف اللہ ہے. وہ عربی نوجوان کہ جو اول عمر کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کو ہر ڈر، ہر خوف، ہر لالچ بھی دیا جا رہا ہے، جس کے ہاتھوں پر چاند اور سورج رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جسے عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادی کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ اپنے اس مشن سے ہٹتا نہیں ہے. پھر وہ اپنے اللہ ہی کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے، اور پھر وہ اللہ ہی کو اپنے ارد گرد رکھے ہوئے، اور پھر اللہ نے بھی اس کو مایوس نہیں کیا. اللہ بھی اس کے ارد گرد موجود ہے. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی. تو اللہ وہاں تھا، اللہ ان کے پاس موجود تھا. اللہ ہم سب کے پاس بھی ہے، ہم سارے اللہ کی مخلوق ہیں. صرف اس نظریے اور خیال کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میرے پاس تم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق